کیا اونچی آواز میں ہنسنے سے نماز توڑنی پڑے گی؟ توڑنے کی ضرورت نہیں، وہ خود ہی ٹوٹ گئی ہے بھائی جان۔ جس طرح بات کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اس طرح ہنسنے سے، اس طرح آواز سے ہنسنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اس کو نئے سرے پڑھو۔ قیامت کے دن سب سے پہلے اعمال نامہ کس کے ہاتھ میں دیا جائے گا؟ بتا دیں۔ یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے۔ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا۔ ترمذی میں حدیث ہے، تو وہ دربان پوچھے گا کہ کون ہے، تو میں کہوں گا میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہے گا کہ مجھے حکم دیا گیا تھا آپ کے متعلق ہی کہ وہ دروازہ کھٹکھٹائے تو تم نے کھولنا ہے۔ تو یہ صحیح حدیث ہے۔ تشہد میں نماز پڑھتے وقت جس انگلی کو حرکت دی جاتی ہے اس انگلی کی طرف دیکھنا چاہیے یا پھر سجدے کی جگہ؟ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جو تھی وہ انگلی پر رہتی تھی، تو اس لیے تشہد میں نظر جو ہے، نگاہ وہ انگلی پر رہنی چاہیے۔ اگر بچی یا بچہ فوت ہو گیا ہو، اس کے والدین کو عقیقہ کا پتہ نہیں، تو بعد میں جب ان کو پتہ چلے تو اس کے والدین عقیقہ کر دیں، تو وہ قیامت کے دن والدین کی سفارش کرے گا؟ دیکھو بھئی، اگر ساتویں دن سے پہلے فوت ہو گیا پھر تو عقیقہ ہے ہی کوئی نہیں اس کا۔ بعد میں اگر ہے تو پھر جب پتہ چلے تو پھر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الولد مرتہن بعقیقتہ حتی یعقى عنہ، بچہ جو ہے عقیقے کے بدلے گرفتار رہتا ہے جب تک اس کا عقیقہ ادا نہ کیا جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ اگر ساتویں دن نہیں عقیقہ ہو سکا تو وہ ختم نہیں ہو گیا، وہ ذمے ہے، اور وہ گروی ہے، گرفتار ہے۔ وہ عقیقہ جب کیا جائے گا تو وہ اس گرفتاری سے چھوٹ جائے گا۔ باقی اس گرفتاری کا مطلب کیا ہے؟ کچھ لوگ یہ مطلب بیان کرتے ہیں جو اس بھائی نے لکھا ہے کہ والدین کی سفارش نہیں کرے گا۔ اللہ بہتر جانتا ہے یہ مطلب ہے یا کیا ہے، لیکن حدیث کے الفاظ اس کے یہ ہیں کہ وہ بچہ اس عقیقے کے بدلے گروی ہے، تو گروی کا معنی ہوتا ہے گرفتار ہے، تو جب ادا کر دیا جائے گا عقیقہ تو وہ پھر اس گرفتاری سے اس کو رہائی حاصل ہو جائے گی۔ کیا صبح کے اذکار فجر سے پہلے اور شام کے اذکار عصر سے پہلے ہو جاتے ہیں؟ شام کے تو بھئی عشیًا کا لفظ ہے نا، تو عشی یہ عصر کے بعد جو وقت ہے اس کو کہتے ہیں، تو عصر کے بعد بھی ہو جاتے ہیں، مغرب کے بعد بھی ہو جاتے ہیں، فجر کے بہرحال نماز کے بعد ہی کرنے چاہیے۔ کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ ایک بندہ مسجد میں آیا، نماز کے لیے کھڑا ہوا تو اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے تھی، تو آپ نے اس آدمی کو کہا جاؤ دوبارہ وضو کرو اور پھر نماز ادا کرو؟ اس طرح 3 بار ہوا اور ٹخنوں سے شلوار نیچے، تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ 3 بار ہوا کا تو ذکر اس میں نہیں ہے۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا اور اس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے تھا، تو آپ نے اس کو فرمایا کہ جاؤ دوبارہ وضو بھی دوبارہ کرو۔ تو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ نماز پڑھ رہا تھا اور اس کا کپڑا نیچے لٹکا ہوا تھا۔ امام نووی نے ریاض الصالحین میں اس حدیث کو صحیح فرمایا ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، لیکن یہ حدیث سند کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے، اس لیے وضو ٹوٹنا یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ کپڑا نماز میں نیچے ہو جائے تو نماز وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ صحیح نہیں۔ لیکن اب اس کا مطلب نہیں کہ کوئی حرج نہیں، کپڑا نیچے لٹکا رہے، وہ گناہ تو بہت زیادہ ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آدمی ایسے ہیں اللہ تعالیٰ نہ ان کی طرف قیامت کے دن دیکھے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا، نہ ان سے کلام کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ 4 چیزیں۔ لا یکلمہم اللہ، اللہ تعالیٰ نہ ان سے کلام کرے گا، ولا ینظر الیہم، نہ ان کی طرف دیکھے گا، ولا یزکیہم، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان سے کلام کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ 3 آدمی، المسبل جو کپڑا لٹکاتا ہے ٹخنے سے نیچے، والمنان اور ایک احسان جتلانے والا، اور ایک اپنا سودا جھوٹی قسم کھا کر فروخت کرنے والا۔ تو اتنا سخت گناہ ہے، قیامت کے دن اللہ رحم کی نظر سے اس کو دیکھے گا بھی نہیں، پاک بھی نہیں کرے گا۔ تو پھر وہ نماز اس کی کا حال تو خراب ہی ہے نا جو نماز اس طرح پڑھتا ہے۔ لیکن یہ حدیث جو ہے
وضو دوبارہ کرنے والی یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر کسی مسلمان کا کوئی عیسائی یار دوست ہو تو وہ عیسائی فوت ہو جائے تو کیا اس کی نماز جنازہ پڑھنا یا اس کی میت کو کندھا دینا دفنانا جائز ہے؟ نہیں بھائی، اللہ نے قرآن میں جو مسلمان تھے نا لیکن منافق تھے ان کے متعلق فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، ان منافقین میں سے کوئی فوت ہو جائے تو اس کا جنازہ نہ پڑھنا، اس کی قبر پر کھڑا ہو۔ تو کافر کا اس طرح جنازہ پڑھنا یہ کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ظہر کی اذان کے بعد 6 رکعتیں پڑھنا، 2 تحیۃ المسجد، 4 ظہر کی، تو یہ بدعت ہے کہ نہیں؟ کئی بھائی پڑھتے ہیں، بتا دیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھو بھائی، اذان جب ہو گئی تو 4 سنتیں ہیں، تو تحیۃ المسجد جو ہے وہ اس میں خود بخود آ جائے گی۔ حکم یہ ہے نا کہ 2 رکعتیں پڑھنے کے بغیر مت بیٹھو، تو وہ 4 رکعتیں وہ پڑھنی چاہیے۔ ویسے اگر پہلے آ گیا ہے تو اجازت ہے، نوافل زیادہ پڑھنا چاہتا ہے کوئی پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ محمد نام رکھ سکتے ہیں؟ ہاں بھائی، محمد نام رکھ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا۔ تو کئی ایسے ہیں کہ 4 5 لڑیاں محدثین کی، محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد، ہر ایک اپنے بیٹے کا نام محمد رکھتا چلا گیا۔ تو یہ نام ہی بھائی جان بہت پیارا ہے، تو اس لیے رکھنا چاہیے۔ کسی بھائی کو اس کے الٹے نام سے پکارنا کا کیا گناہ ہے؟ گناہ اس کا یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو الٹے ناموں سے مت پکارو۔ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، اس کا گناہ اتنا ہے کہ بندہ جو مومن ہے نا، اس عمل سے وہ فاسق ہو جاتا ہے۔ تو مومن کو فاسق بن جانا یہ بہت بری بات ہے، برا نام ہے۔ اس لیے مسلمان کو کسی کا الٹا نام نہیں بلانا چاہیے، ورنہ وہ فسق کا مرتکب ہوگا اور اس مومن پر فاسق کا لفظ استعمال ہوگا۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے بھائی کہ وہ فاسق ہو جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت